یہ جو واقعہ پیش آیا کراچی کے اسکول میں، جہاں پر ایک ٹیچر کو ایک بچی کے والدین نے اسکول میں جا کر وہاں گھس کر مارا پیٹا، نہ صرف ٹیچر کو بلکہ اس کی ساتھی ٹیچرز کو، پرنسپل کو، سب کو مارا پیٹا۔ اور یہ واقعہ صرف اتنا نہیں کہ مارا پیٹا، بلکہ وہ اپنے ساتھ اسلحہ لے کر گئے۔ ان کے ساتھ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار بھی تھے، والد تھے، والدہ تھیں، دیگر رشتہ دار تھے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار تھے۔ جس طرح کا تشدد کیا گیا، جس طرح کی زبان استعمال کی گئی، وہ اب سوشل میڈیا پر ڈسکس ہو رہا ہے، اور بحیثیت معاشرہ جو ہمارا رویہ ہے، بحیثیت والدین، ایک طالب علم کے رشتہ دار جو اسکول سے ہماری ڈیلنگ ہے، اس پر سوال اٹھا رہا ہے کہ یہ کیا گیا ہے۔ بہت ہی عجیب و غریب واقعہ ہے۔ اس واقعے پر اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ ایک بہت الگ اسٹوری ہے، اس لیے اس پر آپ کے سامنے میں تمام تفصیلات رکھوں گا۔ یہ کراچی میں مزار قائد کے قریب ایک اسکول ہے، نجی اسکول البدر اس کا نام ہے۔ یہاں بچی کے والدین اور خود کو ایس ایچ او، کراچی کے ایک تھانے کا ایس ایچ او ظاہر کرنے والا بچی کا ماموں، یہ لوگ گئے اور انہوں نے جا کر ٹیچر کو مارا۔ ہوا کیا تھا، یہ بچی جو ہے وہ اسکول لیٹ آئی تھی۔ اس بچی کو ٹیچر نے لیٹ آنے پر سزا دی۔ سزا کیا دی؟ کچھ دیر کے لیے کھڑا کر دیا۔ اب اس کی جو رپورٹنگ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ جمشید روڈ پر واقع اس پرائیویٹ اسکول میں لیٹ آنے پر بچی کو معمولی سزا دی گئی۔ بچی کے اماں ابا، پولیس اہلکار ماموں، ان کی جانب سے خواتین اساتذہ کو مارا پیٹا گیا، تشدد کیا گیا۔ پھر جمشید روڈ تھانے میں اس کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ اب یہ جو خاتون ٹیچر ہیں، یہ مدعی بنی، انہوں نے اس کا مقدمہ کروایا ہے بچی کے والدین کو، اور جو پولیس اہلکار ماموں ہے ان کو انہوں نے نامزد کیا اپنے پرچے میں۔ اس واقعے کی ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے، خواتین نظر آ رہی ہیں، برقع پوش خواتین، کچھ مرد نظر آ رہے ہیں، اور ایک چھوٹا سا اسکول کا حصہ ہے جہاں پر یہ مار پیٹ ہو رہی ہے۔ اب اس میں جو دفعات لگائی گئی ہیں وہ 504 ہیں، 506 ہیں، 345، 337۔ یہ نقصان پہنچانا، ایسے جسمانی نقصان پہنچانا، یہ 302 کے بعد کی دفعات ہیں کہ جن میں کسی کو شدید جسمانی نقصان پہنچایا جائے، اس کے تحت یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ مقدمہ یہ بتاتا ہے کہ یہ جو اسکول ٹیچر ہیں، انہوں نے پولیس کو بتایا کہ 16 مئی کو یہ ڈیوٹی پر اسکول میں موجود تھیں۔ بچی کا نام ہے ایشال شاہد، یہ لیٹ اسکول میں آئی، اور ٹیچر نے کہا کہ یہ اکثر لیٹ آتی تھی، تو انہوں نے اس کو ڈانٹا اور تھوڑی دیر کے لیے کھڑا کر دیا سزا کے طور پر۔ بچی نے گھر جا کر اس کی شکایت اپنے والدین سے کر دی۔ اگلے روز 17 مئی کو اس بچی کی والدہ اسکول پرنسپل کے پاس آئیں اور آ کر ٹیچر کی شکایت کی۔ پرنسپل نے بلا لیا ٹیچر کو کہ آپ کی شکایت آئی ہے۔ جب یہ گئیں تو بچی کی والدہ نے، ٹیچر کا کہنا ہے کہ خاصی گندی گالیاں بکی ان کو۔ پرنسپل نے اور اس ٹیچر نے بچی کی والدہ سے کر لی معذرت، معافی مانگ لی، اور بچی کی والدہ چلی گئی۔ اور 26 تاریخ کو پھر اس بچی کے والد، ان کا نام ہے شاہد، ان کے ماموں ہیں جو پولیس اہلکار ہیں عبدالحفیظ، اور پھر اس کے بعد وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ ایس ایچ او کلاکوٹ ہیں، جو تھانہ کلاکوٹ ہے اس کے ایس ایچ او ہیں۔ یہ بچی کی والدہ کے ساتھ اسکول کے گیٹ پر پہنچے۔ اسکول میں انہوں نے زبردستی داخل ہونے کی کوشش کی، ان کو وہاں پر روکا گیا، ہنگامہ آرائی ہوئی۔ پھر اس کے بعد یہ جو عبدالحفیظ نام کے پولیس اہلکار ہیں، انہوں نے پولیس والوں کی جو وردی ہے وہ آدھی پہنی ہوئی تھی، یعنی پینٹس انہوں نے پولیس کی پہنی ہوئی تھی اور شرٹ ان کی نارمل تھی۔ یہ اندر آ گئے، ان کے ہاتھ میں ویپن تھا، غالباً کلاشنکوف ان کے ہاتھ میں تھی۔ یہ اندر آ گئے اور اسکول کے اندر یہ اس ٹیچر کو ڈھونڈنے لگے۔ اب یہ ڈھونڈ رہے تھے، اور جو اسکول کی ایک عہدیدار ہیں ان کی کلاس ہو رہی تھی، یہ وہاں گھس گئے اور پھر بچوں کی موجودگی میں انہوں نے اس عہدیدار کو مارا پیٹا اور اس کو گالیاں دی۔ پھر پرنسپل آ گئی۔ پرنسپل نے کہا کہ ان سے مل لو، وہ اس وقت بہت ہنگامہ کر رہے ہیں، تو ان سے چل کر معافی مانگ۔ یہ کہتی ہے میں پرنسپل کے آفس میں آ گئی تو بچی خود موجود تھی، ایشال شاہد، اس کے والد شاہد صاحب موجود تھے، اس کے یہ ماموں حفیظ صاحب موجود تھے، اور بچی کی والدہ۔ ان لوگوں نے ان کے پہنچتے ہی اس روم میں جہاں یہ معافی مانگنے پہنچی تھی پرنسپل کے کہنے پر، مار پیٹ شروع کر دی اور ان کو ٹھیک ٹھاک طریقے سے مارا۔ ان کا اسکارف پھٹ گیا اور ان کا نقاب اتر گیا۔ پھر
جو ان کو دیگر ٹیچرز بچانے کی کوشش کر رہے تھے ان کو مارنا شروع کر دیا. ایک ٹیچر ہیں شبانہ, ان کی انگلی پر جو بچی کی والدہ ہیں, ایشال شاہد کی والدہ, انہوں نے ان کی انگلی آ گئی منہ میں اور انہوں نے کاٹا, اور بہت بری طرح سے کاٹا کہ بچی کی والدہ کے کاٹنے پر ان کی انگلی زخمی ہو گئی, خون نکل آیا. اب یہ جو ماموں ہیں, جو ایس ایچ او کلاکوٹ خود کو بتاتے ہیں, ان کے ہاتھ میں ویپن بھی تھا, انہوں نے ایک ٹیچر ہیں فریال, ان کا ہاتھ موڑا اور ان کو مارا پیٹا, ان کو دھکے دیے. اب ٹیچر یہ کہتی ہیں کہ ایشال شاہد, ان کے والد شاہد, ان کے ماموں عبد الحفیظ اور ان کی والدہ پر اسلحے کے زور پر زبردستی اسکول میں داخل ہونے اور ٹیچرز کو تشدد کا نشانہ بنانے اور ٹیچرز کی جو عفت ہے, ان کی جو عزت ہے, اس پر ہاتھ ڈالنے اور ٹیچر شبانہ کی انگلی دانتوں سے کاٹنے اور قتل کی دھمکیاں دینے کا میرا یہ دعویٰ ہے. اب اس پر قانونی کارروائی کی جائے, یہ اس واقعے کی ایف آئی آر ہے. پولیس یہ کہتی ہے کہ اسکول انتظامیہ کی جانب سے ہمیں درخواست مل گئی ہے, ہم اس پر کارروائی کریں گے, کسی سے بھی کوئی رعایت نہیں کی جائے گی. اس بچی کو, اس کے والدین کو, ان کے ساتھ آنے والے پولیس ملازم کو, ان کو اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا. کلاکوٹ کے علاقے میں اس شخص کی رہائش ہے, یہ ایس ایچ او نہیں ہے, البتہ پولیس کا ملازم ہے, اور اس کے خلاف جو محکمانہ کارروائی ہے وہ عمل میں لائی جا رہی ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں پرابلم کیا ہے. پرابلم یہ ہے کہ عام طور پر ہمارے یہاں ایک رویہ ہوتا ہے والدین کا, جو ہمارے والدین کا تھا جب ہم بچے تھے. وہ کہتے تھے کہ ہڈیاں آپ کی کھال ہماری, یعنی واپس کر دیجیے گا جو بچ جائے گا, ماریں جیسے پڑھانا ہے, اطمینان کے ساتھ ماریں اور بندے کا بچہ بنائیں. ایک یہ رویہ تھا. پھر رویہ بدلا اور قوانین آ گئے کہ بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا جا سکتا, اور ہم نے کئی دفعہ اسکولز میں مار پیٹ دیکھی. اور ایک یہ رویہ ہے کہ جہاں اتنی سی سزا دی گئی کہ آپ کھڑی ہو جائیں, اس پر یہ اسلحہ لے کر اسکول میں داخل ہو گئے. بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں اس کے ذریعے؟ بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں کہ تمہیں تمہارے ٹیچرز بھی کچھ نہیں کہہ سکتے, تمہیں جو سکھاتے ہیں, پڑھاتے ہیں, محنت کرتے ہیں, وہ بھی کچھ نہیں کہہ سکتے. ان کی کوئی عزت نہیں ہے. ان کو جائیں گے گالیاں دیں گے. ان بچوں کو جب حوالے کرتے ہیں نا اسکول کے, تو صرف پڑھانے کے لیے نہیں, 2+2 کرنے کے لیے نہیں, یا کچھ انگلش کے جملے, اردو کچھ لکھنا سکھا دیں گے, اس لیے نہیں بھیجتے. بندے کا بچہ بنانے کے لیے بھیجتے ہیں, انسان کا بچہ. اور بچہ کتنی دیر ہوتا ہے اسکول میں؟ بچہ ہوتا ہے اسکول میں 6-7 گھنٹے, بعض اوقات 8 گھنٹے. جو والدین کے پاس ہوتا ہے بچہ, وہ باقی کے 16, 17, 18 گھنٹے ہوتا ہے. تو اس کو زیادہ سکھانے کی, زیادہ بنانے کی, انسان کا بچہ بنانے کی ذمہ داری والدین کی ہے. یہ جو انہوں نے کیا ہے, اس کے ذریعے ظاہر کیا کیا ہے؟ آپ کر کیا رہے ہیں اپنی بچی کے ساتھ؟ آپ اس کو یہ سکھا رہے ہیں کہ ماریں گے ٹیچرز کو گالیاں دیں گے, گندی زبان ان کے خلاف استعمال کریں گے, ویپن لے کر جائیں گے, آپ کی والدہ کاٹیں گی ٹیچر کی انگلی اور ماریں گے, پیٹیں گے. ٹیچر نے, میں تو کہتا ہوں, مارا بھی ہو, 2-4 تھپڑ مار دیے ہوں گے, ٹیچر نے ایک آدھ اسکیل ہاتھ پہ مار دیا ہو, دنیا بھر میں ہوتا ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا گوروں کے ملک میں نہیں ہوتا, وہاں پر بھی ہوتا ہے. اس کے بعد قانون اپنا رستہ لیتا ہے. یہاں پر بھی قانون بن چکا ہے. آپ کو کوئی پرابلم ہے تو آپ لیگل ایکشن لیجیے. آپ کے جو ماموں ہیں یہ پولیس میں ہیں, کچھ کر لیجیے. لیکن اس طرح سے بچوں کو یہ شے دینا کہ ہم پیچھے بیٹھے, ہم خود تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے, جو چاہے کرو. ایک تو ان کو لیٹ جانا اسکول, اس سے بچائیں, بجائے اس کے کہ آپ ان کو نہ جانے کیا بنا رہے ہیں. انسان کا بچہ بننے کے لیے بھیجتے ہیں اسکول, آپ انہیں جانور بنانے اور گھر پر یہ تربیت دے رہے. بہت ہی افسوسناک ہے. پولیس کو چاہیے کہ ان کے والدین کے خلاف آگے بڑھے, پوری کارروائی کرے, کسی بھی دباؤ میں آئے بغیر ان ماموں کو بھی انسان بنائے. اور اسکول والوں کو چاہیے کہ یہ کوئی غلطی نہیں تھی آپ کی کہ بچی کو معمولی سزا دی گئی, تو اب اس پر ڈٹ جائیں, کارروائی کروائیں, اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے لوگ جو بلی کرتے ہیں ان کو واقعی سبق سکھانا بہت ضروری ہے.